السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وہ ویڈیو آپ نے دیکھ لی ہوگی سیمانچل میں جو جھگڑا ہوا تھا کفیل انور شبیر برکاتی اور مفتی صاحب کے درمیان میں، تو اس مسئلے کو لے کر کے اپنا ایک معافی نامہ جو ہے وہ کفیل انور نے ایک ویڈیو کی شکل میں ڈالا ہے، وہ آپ سن لیجئے، اس کے بعد میں تھوڑا سا تذکرہ انشاءاللہ اس کے بارے میں کریں گے۔ محترم حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ مورخہ 12 نومبر بروز منگل، مقام مٹیا، پوسٹ رانی پترا، ضلع پورنیہ، بہار کے زیر اہتمام ایک کانفرنس منعقد ہوئی جس میں بحیثیت ناظم مدعو تھا۔ دوران جلسہ ایک نہایت ناخوشگوار واقعہ سرزد ہوا جو قطعی طور پر نہیں ہونا چاہیے تھا۔ جماعت اہل سنت کے باوقار عالم دین، خطیب اہل سنت، خلیفہ حضور تاج شریعت حضرت علامہ مفتی شہریار رضا خان صاحب قبلہ کی شان علم و فضل میں مجھ سے گستاخی ہو گئی۔ سوشل میڈیا پہ وائرل اس ویڈیو سے ہر کس و ناکس باخبر ہے۔ واقعی حالات کے تناظر میں میری قوت فیصلہ کی کمی کی بنیاد پر یہ گستاخی ہو گئی، جس کا احساس مجھ کو بار بار احساس ندامت دلا رہا ہے، اور میں اپنی اس حرکت پہ صدق دل سے نادم ہو کر علامہ موصوف سے طالب عفو ہوں۔ مجھے یقین ہے کہ وہ معاف فرما کر اپنی محبت کا سایہ مجھ پر دراز فرمائیں گے۔ ان اللہ عفو و یحب العفو۔ تمامی خیر خواہوں سے بھی معذرت اور عفو کی امید ہے۔ اللہ خالق ہو کر بندے کی خطا کو معاف فرماتا ہے۔ ایک بندہ آج اپنی خطا پر بندے سے معافی کا طلبگار ہے۔ مجھے امید ہے کہ آپ تمامی خیر خواہ مجھے معاف فرمائیں گے۔ اللہ ہم سبوں کو مسلک اہل سنت یعنی مسلک اعلیٰ حضرت پر قائم و دائم رکھے، آمین۔ آپ کا چھوٹا بھائی کفیل انور اشرف۔ کفیل انور صاحب نے اس کے لیے معافی مانگ لی، آپ نے دیکھ لیا، وہ مفتی شہریار صاحب سے معافی مانگ رہے ہیں، اور یہ بہت اچھی بات ہے۔ چلو، انسان سے غلطی تو سب سے ہو جاتی ہے، لیکن انسان اپنی غلطی کا احساس کر کے چھوٹا بن کر کے اگر معافی مانگ لے، چھوٹا سمجھ کر کے اگر معافی مانگ لے، اپنے آپ کو چھوٹا سمجھ لینا نا، یہ آج کے دور میں یہ بھی بہت بڑی بات ہے۔ انسان چھوٹا ہوتا ہے لیکن اپنے آپ کو چھوٹا سمجھتا نہیں، یہ مسئلہ ہوتا ہے کئی مرتبہ۔ انسان کئی مرتبہ غلط ہوتا ہے لیکن اس کی انا اس کو لے کر کے ڈوبتی رہتی ہے۔ اور میں نے آپ کو بتایا تھا کہ یہ واقعہ جو ہوا ہے نا، اس واقعے کو ہونے سے خود شبیر برکاتی بھی روک سکتے تھے، کیونکہ جتنے انسیڈنٹ لگاتار ہوئے ہیں پیچھے، اور جس طریقے سے علماء کرام نے پیچھے جو ہے چاہے ان کو بیک سٹیج ڈائریکٹلی نہ سمجھایا ہو، لیکن ویڈیوز کے ذریعے سے ان تک یہ پیغام اچھی طرح سے پہنچ چکا تھا شبیر برکاتی کے پاس میں، کہ علماء کرام کا طبقہ اس بات سے بہت زیادہ بیزار ہے کہ اس انداز کے ساتھ میں، اس میتھڈ کے ساتھ میں نعت خوانی کی جائے اسٹیج کے اوپر، کہ جہاں پہ سامنے والے تھرکیں اور ڈانس کریں۔ تو اگر وہ اس چیز کو پہلے ہی عمل کر لیتے تو شاید ان کو یہ چیز نہیں دیکھنی پڑتی۔ تو اس لیے انسان کو سیکھ لینا چاہیے، وقت رہتے اگر نصیحت کی جائے تو اس کو ایکسیپٹ کر لینا چاہیے۔ انسان اگر بر وقت نصیحت کو ایکسیپٹ کرتا ہے، غلطیوں کو مان لیتا ہے، تو پھر اس کو مزید ضلالت کا سامنا نہیں کرنا پڑتا۔ یہ کہیں کہ بہت بڑی ضلالت سے انسان بچ جاتا ہے۔ آج کے دور میں بھی بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو چھپ کر کے لگاتار گناہ کرتے چلے جا رہے ہیں، گناہ کرتے چلے جا رہے ہیں۔ ان کے سامنے کئی ساری مثالیں ہیں کہ اس کا گناہ کھل گیا، اس کا گناہ کھل گیا، اس کا گناہ کھل گیا، اور پھر وہ ایسا ذلیل ہوا ہے کہ اب پوری زندگی وہ سر اٹھانے کے لائق نہیں ہے، لیکن ان کو لگتا ہے کہ نہیں، میں تو بہت عقل مند ہوں، کبھی کھلے گا نہیں، تو یہ لگاتار کرتے رہتے ہیں، اور یہ کئی سال نکال دیتے ہیں۔ لیکن کئی سال کے بعد میں، 4-5 سال کے بعد میں بھی چاہیں، یہ کبھی کبھی 6-7 سال، یہ اللہ تعالیٰ کی چھوٹ، اب اس کے بعد میں بھی یہ توبہ نہیں کرتے، اس کے بعد میں بھی یہ باز نہیں آتے، تو پھر اس کے بعد میں جو ان کے ساتھ میں ہوتا ہے، یہ پوری زندگی سر نہیں اٹھا پاتے۔ اور یہ چھوٹ ایسا بھی نہیں ہے کہ سب کو لگاتار ملتی رہتی ہے، لیکن بہت سارے لوگوں کو چھوٹ ملتی رہتی ہے تو وہ لوگ اس کا اچھا استعمال نہیں کر پاتے۔ تو بر وقت انسان سے سب سے غلطیاں ہوتی ہیں، غلطی کی نشاندہی کی جائے، انسان کو مان لینی چاہیے۔ انسان ہے، ہم لوگ کوئی نبی تو نہیں ہے، ہم کوئی فرشتے تو نہیں ہیں، انسان ہی ہیں، عام انسان ہے، نارمل انسان ہے، تو ہم سے غلطیاں ہو جاتی ہیں، سب کو ایکسیپٹ کر لینا چاہیے۔ یہ بہت بڑی بات ہے۔ چلو، انہوں نے معافی مانگی، کاش یہ سارا رویہ جو ہے ہم سب کے اندر آ جائے، چاہے وہ کوئی عالم ہو، چاہے وہ کوئی مفتی ہو، کوئی نعت خواں ہو، کوئی ناظم ہو، یا کوئی بھی انسان ہو، کہ جب وہ غلطی کر دے تو وہ احساس کرنے کے بعد میں اس کو اپنا معافی وغیرہ مانگ لے اور رجوع کر لے اسے۔ یہ بہت بڑی بات ہے، اور سوسائٹی کے اندر ایک بہت اچھا پیغام اس کے ساتھ میں جاتا ہے۔ اگر کوئی انسان ایسا کرتا ہے تو چاہے وہ بڑا ہو یا چھوٹا ہو، وہ کوئی بھی ہو، تو یہ چلو اچھی بات ہے کفیل انور کی انہوں نے کیا۔ باقی میں شبیر برکاتی کو بھی چیلنج انوائٹ کروں گا، پیغام دوں گا اپنی طرف سے، نرمی سے، پیار سے، محبت سے، کہ آپ بھی یہ کام کیجئے کہ اس طرح کی مجالس میں، اس طرح کی جو رنگ و محفل جماتے ہیں، اس سے پرہیز کر لیجئے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ آپ تھوڑا علم روزانہ اگر ہو سکے
تو روزانہ آن لائن ہی صحیح گھنٹے 2 گھنٹے نکال کر کے، اتنا تو نکل ہی سکتا ہے وقت، 2-3 گھنٹے آرام سے نکل سکتے ہیں، چاہے سفر کے دوران ہی بس پڑھنے کی دھن ہو جائے انسان کو، تو وہ ٹائم نکال کر کے نا اپنے آپ کو اپڈیٹ کیجئے، فرائض علوم سیکھیے، قاعدہ، تلفظ، نماز، روزے، ضروری مسائل سیکھیے، اور اپنے آپ کو لگاتار علم میں، لگاتار اپنے آپ کو علم سیکھنے میں لگا دیجئے۔ یہ آپ کے لیے بھی بینیفیشل ہوگا، آنے والی زندگی کے لیے بھی، اور پھر پوری سوسائٹی جو آپ سے کنیکٹ ہے، کیونکہ لوگ آپ کو بلاتے ہیں اور امید تو یہی ہے کہ آپ کو لوگ آگے بھی بلائیں گے، تو اس لیے آپ کے لیے بہتر ہے اس سے پہلے کہ لوگ آپ کے بالکل ہی بلانا بند کر دیں اور آپ کی عزت 2 کوڑی کی رہ جائے زمانے کے اندر، بالکل بھی نہ رہ جائے، تو اس لیے آپ اپنے آپ کو اپڈیٹ کر لیجئے، اپنے عقائد کو، اپنی عقیدت کو، اپنے طریقہ کار کو، یہ سب کو بہتر کریے۔ علم دین کے ساتھ میں یہ سب بہتر ہو سکتا ہے۔ علماء کرام کے پیچھے چلیے، یہ سارے نعت خواہ کو ایسے ہی کرنا چاہیے، علماء کرام کے پیچھے چلنا چاہیے، اور ساتھ ہی ساتھ میں علم دین کا دامن نہیں چھوڑنا چاہیے۔ آواز اچھی تھی، پروگرام زیادہ ہوئے، نعتیں پڑھنے لگے، وہ ٹھیک ہے، چلو آپ پڑھ رہے ہو، لیکن اس کے بیچ میں پڑھائی کا دامن چھوڑ دیں گے تو آپ کو لمحے اور موقع پر اس طرح کی ٹھوکریں کھانی پڑتی رہیں گی، تو اس لیے اپنے آپ کو محفوظ کر لیجئے، لالچ کے چکر میں اپنی پڑھائی کو برباد مت کریے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے مولا کریم ہم سب کو گناہوں سے، خطاؤں سے، برائیوں سے، صغائر سے، کبائر سے اپنے محبوب کے صدقے میں بچتے رہنے کی توفیق عطا فرمائے، اور مولا کریم اپنے محبوب کے صدقے سے ہمارے جو ممبر رسول ہیں، جتنے بھی پروگرام وغیرہ ہوتے ہیں، اللہ کرے کہ ہمارے ان پروگراموں کی حالت جو ہے وہ بہتر ہو جائے، ہمارے عوام بگڑنے سے محفوظ رہے۔ السلام علیکم۔